على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق اللہ العظیم۔ ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہیں، اس لیے ہمیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہے اتنی ہی دیر ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور الوداع جمعہ ہے۔ اس کو الوداع جمعہ جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب کوئی رمضان میں جمعہ آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس جمعے کے لیے خاص طور پر کپڑے بنانا، اسی طریقے سے اس جمعے کی خاص طور پر تیاری کرنا، اس کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے اور بعض علماء کرام نے بدعت لکھا ہے۔ جمعہ ہے جیسے ہم عام دنوں کی عام جمعوں کی تیاری کرتے ہیں، بس یہ بھی ایک عام جمعہ ہے۔ خاص طور پر تیاری کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور اسی طریقے سے اچھا کھانا وغیرہ بنانا، تو یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے، بدعت لکھا ہے۔ جمعے کے دن اچھا کپڑا پہننا چاہیے، عطر لگانی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، تو اس جمعے کو بھی ہم عام جمعوں کی طرح اپنی تیاری کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا کہ تم کو ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم 3 کام نہیں کر لو گے۔ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ گوشت ہے یہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، ذائقہ رکھتا ہے، تو ہر چیز کی کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم سے معلوم کر لیا جائے کہ سجدوں کا سرور کیا ہے اور تلاوت کی حلاوت کیا ہے اور روزے میں روحانیت کس طرح سے ملتی ہے، تو اللہ معاف فرمائے ہمیں نہیں معلوم کہ سجدوں میں سرور کیا ہے، تلاوت میں حلاوت کیا ہے، روزے کی روحانیت کس طرح سے ملتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں پر جب تک تمہارا ایمان اور یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تم کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 رضیت باللہ ربا، کہ اللہ کی ذات کو رب ماننے پر راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا مذہب، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور رسول ماننے پر انسان ایک مسلمان راضی ہو جائے تو اس وقت ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی ملنے لگے گی۔ تو سب سے پہلی بات رضیت باللہ ربا، رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پلتے ہیں وہ دکان سے، کاشتکاری سے اور جو روزی روٹی حاصل ہوتی ہے ملازمت سے، نوکری سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں پالنے والا ہے۔ پالنہار وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم دیکھیں ماں کے پیٹ کے اندر جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہاں پر تو کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر کھانا کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کی ذات وہاں پر کھانا پہنچاتی ہے۔ ماں باپ کا بچے کی ولادت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا بچے کی ولادت میں دخل ہوتا تو کوئی بھی عورت یہ بغیر بچوں کے نہ ہوتی، بغیر بچوں کے کوئی بھی عورت نہ ہوتی، یا کسی بھی عورت کا جو بچہ ہے وہ ناسمجھ نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر ماں باپ کا دخل ہوتا تو معلوم ہوتا ہے ماں باپ کا بچے کی ولادت میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، بلکہ وہاں پر جو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ایک ناپاک نطفے کو اللہ نے جمایا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اسی طریقے سے گوشت کا لوتھڑا بن کر کے پھر اللہ نے اس پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ چڑھایا۔ تو یہ ساری کاراگری کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے۔ تو رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ضرور ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پالنے والا جو ہے وہ تنے تنہا اللہ ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس شریعت پر چلنا ہے، جس مذہب کو فالو کرنا ہے، جس دین پر چلنا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس ذات کو ہر حال میں اپنا آئیڈیل ماننا ہے، نمونہ ماننا ہے، اپنا رہبر امام ماننا ہے اور اپنا مقتدی اور پیشوا ماننا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔
تو اسلام نام ہے ماننے کا، اسلام کے اندر عقل کا کوئی دخل ہی نہیں رکھا گیا ہے، اسلام نام ہے ماننے کا۔ اس وقت میں فرعون کو اس وقت کے عاملوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کو اس سے خطرہ ہے، فرعون سے کہا گیا۔ تو فرعون بھڑک گیا، آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، بھلا میری حکومت کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ عاملوں نے کہا کہ نہیں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر اور تمہاری حکومت کو اس سے خطرہ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہماری کاشتکاری کا کام ہے، ہماری خدمت کا کام ہے، اور بھی طرح طرح کے کام ہے، اگر بنی اسرائیل کے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے لڑکوں کو تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا، اپنی قدرت اللہ رب العزت کو دکھانی تھی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال حکومت کی طرف سے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر تھا، اس سال اللہ رب العزت نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، آپ ایک صندوق بنائیں اور اس میں بچے کو لٹا کر کے دریا میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور آپ دودھ پلاتے رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا مت، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اس لیے کہ ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں لوٹائیں گے۔ چنانچہ اب اگر دنیا کے عقل مند لوگوں کو جمع کر لیا جائے، ایک سے ایک مائنڈیڈ لوگ کو، ہوشیار کو، ٹیلنٹڈ لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور لوگوں سے معلوم کیا جائے کہ بھائی ایک ماں کو اپنے بچے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے خطرہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کو بھاگ جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے، کہیں چھپ جانا چاہیے، یا ایسا ہو سکتا ہے حکومت کے جو کارندے ہیں وہ آئیں گے، کوئی بیچ میں چمچ پڑھ کر کے چمچہ گیری کر دے، یا کوئی دلال پڑھ کر کے بیچ میں دلالی کر دے، کچھ لے دے کر کے تمہارا کام کروا دے، یا حکومت کے کارندے آئے اور ہو سکتا ہے ان کو بچے کو دیکھ کر کے ترس آ جائے، وہ چھوڑ دے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس بچے کو لے جا کر کے دریا میں پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے جیسا ہے۔ تو دنیا کے عقل مند لوگوں کو اگر جمع کر لیا جائے، ان سے معلوم کیا جائے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا حکم ہے دریا کے اندر ڈال دو۔ تو معلوم ہوتا ہے اسلام نام ہے ماننے کا۔ اپنی عقل کے ترازو پر اگر ہم تولیں گے، عقل کو دوڑائیں گے اسلام کے اندر، تو انسان ایک مسلمان بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوں گے۔ اس کی کئی مثال موجود ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، ایک نکاح ہوتا ہے، کیا کہا اس نے شوہر نے؟ قبیل تو، کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، جس سے ہم بستری جائز نہیں کی، نکاح ہوا، صرف ایک لفظ کہا قبیل تو، کہ میں نے اپنے نکاح میں اس کو قبول کر لیا، تو اس سے ہم بستری جائز ہے۔ اب اگر ہم اسی بات پر عقل دوڑائے، اپنی عقل لگائے، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ تو اس نے کہہ دیا قبیل تو، میں نے نکاح کر لیا، تو نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کی جائز ہو گئی۔ یا اس نے طلاق 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا، تو وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر ہم عقل دوڑائے تو اس نے زبان سے کہہ رہا ہے نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح ہو گیا، طلاق دے دی تو اب وہ اس کے نکاح میں جائز نہیں رہے گی۔ اگر ہم اس بات پر عقل دوڑائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اسلام کے اندر عقل نہیں چلتی ہے، عقل کا تو دخل ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے ماننے کا۔ آج کل نئی بیماری چلی ہے، لوگ موبائل کے ذریعے سے یہ پیغام پھیلا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے یہ فائدے ہیں، سائنس کے اعتبار سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، عادتیں درست ہو جاتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سائنس کے اعتبار سے ان کی بیماریاں دور ہو جائے، ان کی عادتیں درست ہو جائے، ان کو صحت مل جائے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے روزے ان کے منہ پر مار دے گا۔ جو لوگ روزہ سائنس کی وجہ سے رکھتے ہیں، اس فائدے کی وجہ سے رکھتے ہیں، اور جو لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں لعلکم تتقون، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ مسجد میں آئے تو سب کچھ بھول جائے، سجدہ کرے تو سرور ملے، تلاوت کرے تو حلاوت ملے، اگر اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو اجر دے گا، اور اجر بھی اللہ رب العزت ان کو اپنے ہاتھ سے دے گا۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر کے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔
اب وہ جو دریا ہے فرعون کا محل یہاں ہے، اور فرعون کے محل کے ٹھیک سامنے آج بھی وہ دریا ہے، اور فرعون کا محل آج بھی پایا جاتا ہے، یوٹیوب پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل سامنے وہ دریا بہ رہا ہے فرعون کے محل کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا۔ جب ڈال دیا صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چونکہ ماں تھی اپنی بیٹی سے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، کیا ہوا؟ کیونکہ دل دھڑک رہا تھا۔ اب وہ گئی دیکھنے کے لیے۔ اب لوگ جو ہیں آج بھی لوگ اور پہلے بھی لوگ سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے دریا کے کنارے پر جاتے تھے اور آج بھی جاتے ہیں۔ تو وہ گئی تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے دریا کے کنارے فرعون کے محل کے ٹھیک سامنے۔ تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سامنے جو ہے بچہ ہے، یعنی میرا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب دیکھا تو دل دھڑک گیا۔ اب ان کو اٹھا کر کے محل کے اندر لے کر کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب قتل کرنے کی سازش چلی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، لیکن ملکہ جو ہے حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی ہے یہ مسلمان تھی۔ انہوں نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ آپ اس کو قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب ملکہ حضرت آسیہ نے کہہ دیا اس بات کو کہ لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرنا۔ تو جب ملکہ نے اس بات کو کہہ دیا، رانی نے اس بات کو کہہ دیا، تو اب کس کی جرت تھی، کس کی ہمت تھی کہ بچے کو قتل کر سکے؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عورتیں جمع ہیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دودھ کسی کا نہیں پی رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے میں فلاں عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کی بھی خیر خواہ ہے اور آپ لوگوں کی بھی خیر خواہ ہے۔ تو پولیس نے اس بات پر پکڑ لیا کہ شاید تم اس بچے کو جانتی ہو جو تم اس بات کو کہہ رہی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے انہوں نے چڑھ کر کے جواب دیا۔ ایک آدمی ہوتا ہے جب آدمی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نرم انداز سے جواب دیتا ہے کسی بات کا تو ایسا لگتا ہے شاید یہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے، لیکن جب آدمی اسی بات کے اندر چڑھ کر کے جواب دے، ایک جرأت مندی کے ساتھ میں جواب دے، اور ویسے بھی بہن کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو چڑھ کر کے جواب دیا کہ کیا تم اس بچے کے خیر خواہ نہیں ہو؟ کیا تم حکومت کے خیر خواہ نہیں ہو؟ کون ہے یہاں پر جو اس بچے کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کون ہے یہاں پر جو حکومت کا خیر خواہ نہیں ہے؟ سب حکومت کے خیر خواہ ہیں۔ جب چڑھ کر کے جواب دیا تو پولیس خاموش ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ پھر جب پریشان ہو گئے سب لوگ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اچھا ٹھیک ہے بلا لو۔ اب والدہ کو بلایا گیا تو والدہ جیسے آئی فوراً ان کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا، اور دوسری عورتوں کا دودھ پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل تیار ہی نہیں کہ آپ نے پیا نہیں۔ کیوں نہیں پیا؟ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے بندش لگا دی تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، ان کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اس کے بعد ملکہ جو ہے حضرت آسیہ یہ محل میں لے گئی، اور محل میں لے جانے کے بعد کمرہ دکھانے لگی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، یہ باتھ روم ہے، اور یہ آپ کی فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، آپ یہاں پر رہ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا گھر پریوار ہے، اور غریب کو تو اپنی کھٹیا پر ہی نیند آتی ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ملکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس بچے کو لے کر کے چلی جائیں، اور ان کو ڈیٹ دے دی، تاریخ دے دی کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں آپ آتی جاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کر کے چلی گئی، اور جب آپ آتی تو ملکہ حضرت آسیہ انہوں نے سب عورتوں سے کہہ دیا، بڑے بڑے گھرانے کی جو عورتیں ہیں وہ آتی ان کے پاس میں ہدیے اور گفٹ لے کر کے، اور سب لائن سے کھڑی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ملانے کے لیے لے کر کے آتی، اور ملا کر کے جب جاتی تو سارے گفٹ سارے ہدیے لے کر کے چلی جاتی۔ تو ایک واقعہ ہے، قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بار بار قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اور جس سورت کے اندر خاص طور پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں اس سورت کا نام ہی سورہ قصص رکھا جاتا ہے، یعنی قصے، اس کے معنی آتے ہیں قصے والے، اور دوسری ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے قصے کہانی کی کتاب نہیں، اور دوسری طرف اس سورت کا نام ہی سورہ قصص رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام بات ماننے کا نام ہے، اسلام اپنی منوانے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ماننے کا نام ہے۔ اگر
تو اسی لیے اگر اللہ رب العزت کی ہم مان کر کے زندگی گزاریں گے، رشوت کو چھوڑ دیں گے، سود کو چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے جو بھی ناجائز کام ہے جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے ان کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دل کا چین اور سکون عطا فرمائیں گے، اور اللہ کو ذرہ برابر بھی بھول کر کے زندگی گزاریں گے تو اس کے دو نقصان ہوں گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اللہ کو بھول کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں بھول جائے گا، اور دنیا کے اندر اللہ بیوی کو باغی بنا دے گا، اولاد کو نافرمان بنا دے گا، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ ایک انسان وہاں پر کہے گا اے اللہ میری تو دنیا کے اندر 2 آنکھیں تھی لیکن یہاں پر تو آنکھیں نہیں ہیں، تو کیوں ہوگا؟ جب ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پھر فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ پکڑنے کے لیے آتے، پولیس پکڑنے کے لیے آتی، تو اللہ رب العزت زمین کو پھاڑ دیتا، زمین ان کو نگل جاتی، اس بات پر بھی قادر تھا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ شیر کو بھیج دیتا، جب وہ پکڑنے کے لیے آتے شیر ان کو پھاڑ دیتا، یا اللہ سانپ کو بھیج دیتا جو ان کو ڈس لیتا، بچھو کو بھیج دیتا، یا اور بھی کئی چیزیں ہیں اللہ جو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دریا ہی میں کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈلوایا؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے ڈلوایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اور اس قرآن کے حوالے سے ایک مسلمان یہ بات جان لے کہ اللہ رب العزت جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کا بالکل سچا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں اس بچے کو لوٹائیں گے، تو اللہ رب العزت والجلال نے لوٹا دیا۔ 25واں روزہ ہے، ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو 24 روزے گزر چکے ہیں، 25 روزے گزر چکے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں آتا۔ ایک طرف اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کیا کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، محبت اللہ کی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم دین کے کام میں بھی لگے ہوئے، سارے کام ہم کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، قیام لیل کر رہے ہیں، تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، کام کو آگے پیچھے کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گرمی کی شدت، بھوک پیاس، ہم ساری چیزیں یہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ پا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں پر محنت نہیں کی۔ جب دلوں پر محنت نہیں ہوتی تو پھر انسان کے اندر تقویٰ کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ پورے جسم کے اندر ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ سدھر جاتا ہے تو سارا انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم، سارا انسان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے توجہ دلائی، فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو اس کا نام دل ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو دل پر جو سیاہی لگ چکی ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ رہا، تو اس سیاہی کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے کھیت کو پانی دیا جاتا ہے اور پھول آنے کے لیے، پھل آنے کے لیے کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دل کو سیراب کرنے کے لیے آنسو بہائے جائے، تاکہ وہ آنسو گریں گے بظاہر زمین پر، ہمارے دامن پر، ہمارے ہاتھوں پر، لیکن وہ دل پر گریں گے، دل کا میل کچیل کو دھو ڈالیں گے۔ روتا ہے انسان کب روتا ہے؟ جب اس کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اس کو درد ہوتا ہے، تب بھی انسان روتا ہے من خشیت، تب بھی انسان روتا ہے۔ لیکن نہیں، کیا کہا گیا؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے روگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سیراب کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے نصیب میں زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔